وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتی ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دیتی ہیں، اور یہ گواہی اس لیے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر تھے، اس سے بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ابتداً ہمارے آبا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، کیا تو باطل افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ شرک تو انہوں نے کیا تھا جو ہمارے آبا تھے، آبا و اجداد میں، تو کیا تو ان کے شرک کی وجہ سے ہمیں جو ان سے اس کی سزا دے گا، ہمیں ہلاک کرے گا؟ ان باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ رکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی کیوں تھی؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ باطل پرست لوگ تھے، کیا ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا تو؟ اس لیے یہ سوال جواب کیا گیا اور ان سے جواب لیا گیا، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اب اصل میں یہ جو تینوں آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، 73، 74، اب یہ جو آیت ہے جو میں نے پہلے بیان کی، علامہ قرطبی جو ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، مشکل ترین آیات میں سے، اور اس کے اصل، اس کا جو کنکلوژن ہے یا کرکس ہے یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو اس کا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اب معتزلہ جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس سوال اور جواب کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ کیا یہ سوال ہوا تھا، تم نے یہ جواب دیا تھا، وہ اصل میں وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ معتزلہ کا کہنا ہے یہ، ہمارا نہیں، ان کا کہنا وہ تو اصل میں وقوع خارج میں وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، فزیکلی ایسا کوئی سوال جواب ہوا ہی نہیں، ان کا کہنا ہے، جس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک جتنی اولاد تھی ساری اولاد کو جمع کر کے لوگوں نے تو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اپنے وقت کے ساتھ دنیا میں پیدا ہونا تھا، تو ایسا کہاں ہوا تھا کہ ساری اولاد کو جمع کر کے تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہو، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان ایک ہو کر کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوا، معتزلہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بطور تشبیہ یا ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا جن سے، اور کیوں، مثال کو کیوں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال ہوا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا، یہ سوال ہوا تھا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ بطور تمثیل بیان ہو رہا ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے جب کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو اس کے پیرالل کوئی مثال دی جاتی ہے، مثالی طور پر اس کو سمجھایا جاتا ہے، مثالی طور پر، جبکہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے وہ چیز وہاں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ اب آپ میری بات سمجھیے، ایک مثال کے طور پر، اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بطور تمثیل ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ کی توحید کی جو آیات ہیں جو انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی ربوبیت کی کے جو دلائل ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر جو شواہد ہیں وہ انسان کے وجود میں، اس کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں داخل کر دیے گئے ہیں، تو اصل میں اس کے اس وجود سے یا اس ایک تمثیلاً اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے تو وجود کے اندر، یعنی تمہاری ظاہر باطن کے اندر، تمہاری رگ رگ کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی نشانیاں، وہ تو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں، اور وہ آپ کے جو وجود کے اندر نشانیاں ہیں وہ خود بولتی ہیں کہ ہاں وہ ایک ہے۔ جیسے پیچھے ایسی آیات گزری کہ جیسے جب سمندر کے اندر کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پیچھے ذکر گزرا تھا نا اس کا، تو پھر اس وقت انسان، وہ جو بتوں کے بھی پجاری ہیں وہ بھی صرف اس ایک کی طرف توجہ کرتی ہیں، یا اللہ اے میرے خدا مجھے بخش دے،
تو اس کی توحید اور اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کی جو نشانیاں اللہ کی، وہ ہر انسان کے رگ رگ کے اندر موجود ہیں. اصل میں وہ تمثیلاً بیان، تمہیں نہیں پتہ، یعنی تمہارے وجود کے اندر سے، شعور سے وہ آواز آئی کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں یہ. اچھا، اب علامہ بیضاوی ان کا رجحان بھی تھوڑا سا اسی طرف ہی ہے. تو وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر ایسی فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی روشن دلیلیں ان کے لیے قائم کر دی ہیں، اور یعنی ہر وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہر وجود کے اندر وہ ایسی روشن ہیں، وہ ایسی دلیلیں قائم کر دی گئی ہیں ہر وجود کے اندر، اور ان کو اتنی سمجھ دے دی گئی ہے کہ وہ جو ان دلائل کے پیش نظر اس کی الوہیت کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہاں وہی معبود برحق ہے، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو گویا ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کلام بطور تمثیل ہے. تو علامہ بیضاوی نے بھی تھوڑا سا وہ جو معتزلہ نے کہا ان کی ریزیمبلنس میں یا ان کی سملیرٹی میں ان کا بھی رجحان کچھ اس طرف گیا. لیکن اب ہے میجورٹی علماء اور مفسرین کی اور محققین کی، سلف صالحین جو صالحین کا مذہب ہے، اور وہ اس آیت کی جو انہوں نے صحیح تفسیر ہے وہ کہتی ہیں کہ اس آیت کی صحیح تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوئی ہے. مثلا ایک حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کا مطلب پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب تو ارشاد فرمائیے. اسی آیت کا مطلب پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا، تو اللہ نے ان کی پشت کے اوپر اپنا دست قدرت پھیرا. اللہ نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی ساری اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی، ساری اولاد ظاہر ہو گئی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، اور ان سے یہ سوال کیا گیا جب ساری اولاد ظاہر ہو گئی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو یہ تو ہمارا رب ہے. اچھا، اب ان کی پشت سے جب ان کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے ان کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو ساری اولاد ظاہر ہو گئی. ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے. تو اب جو کثرت مفسرین، صالحین، محققین کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے اور اس کی ریزیمبلنس میں کچھ اور احادیث بھی بے شمار موجود ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ علامہ بیضاوی نے یا معتزلہ نے یہ کہا کہ یہ سوال حقیقت میں نہیں ہوا تھا، یہ بطور تمثیل، جیسے کہ کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو اس کو مثال کسی اور کی دی جاتی ہے جبکہ وہ چیز اس وقت وہاں وقوع پذیر نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ
یہ وقوع پذیر نہیں ہوا تھا اور یہ بطور مثال یہ بات ہوئی ہے، نہیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جیسے کہ یہ والی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور اللہ نے ان کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو پھر ساری جو اولاد تھی قیامت تک کی وہ ساری ظاہر ہو گئی، اور وہاں یہ سوال جواب حقیقت میں ہوا ہے، یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے۔ تو ان احادیث، صحیح احادیث کی موجودگی میں پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی پریشانی محسوس کریں جب احادیث موجود ہیں۔ بھئی کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو قادر مطلق اپنی قدرت سے قیامت والے دن سب اولاد آدم کو میدان حشر میں جمع کر سکتا ہے، جو اپنی قدرت سے قیامت والے دن میدان حشر میں ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا پیدا سب کو جمع کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کیا یہ کوئی بات مشکل ہے معاذ اللہ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد پیدا کر کے، ساری اولاد ظاہر کر کے ان سے سوال بھی کر لے اور جواب بھی لے لے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات جو ظاہر فرما دی گئی، کہہ دی گئی، اور پھر احادیث کے اندر اس کو ویریفائی بھی کر دیا گیا، اس کی ویریفیکیشن بھی آ گئی، تو پھر اس طرف کو جانا کہ نہیں یہ بطور تمثیل تھا، یہ تشبیہ تھی، یہ ایک مثال تھی، کیونکہ انسان کے رگ کے اندر اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی نشانیاں موجود ہیں، تو اصل میں یہ اس سے وہ ایک سوال کیا جا رہا ہے اور اس کی وہ جو اندر سے اس کی آواز آ رہی، نہیں، یہ ایک حقیقت تھی۔ تو علامہ قطب الدین شیرازی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے 2 میثاق لی ہیں۔ انہوں نے یہاں بڑی کمال بات کی اور ان کی اس بات کو مفسرین نے بڑا پسند فرمایا، علامہ قطب الدین شیرازی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ 2 میثاق ہیں، ایک حالی اور دوسرا مقالی۔ وہ کہتے ہیں حالی میثاق تو یہی ہے کہ اس کی فطرت میں آپ کی فطرت میں توحید کا جو عقیدہ ہے اس کا میلان رکھا گیا ہے، اس کے باطن میں دلائل کے جو چراغ روشن کر دیے گئے ہیں، وہ جو اس کا ظاہر باطن، جو اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر اس کی توحید کا جو اثر رکھا گیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا میثاق وہ تھا جس کا ذکر حدیث پاک میں آ گیا کہ ہاں سب موجود تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور ان کی پشت کے اوپر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، تو اب ساری اولاد ظاہر ہو گئی، جو ان سے تمام ساری اولاد، اور ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو جب حدیث میں یہ بات آ گئی تو بات ختم ہو، اور پھر اور بھی کئی حدیث میں یہ بات آتی ہے، تو پھر اس چیز کو سوچنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو مثال تھی، وہ تو تمثیل تھی، وہ تو تشبیہ تھی، نہیں، جو یہ قدرت رکھتا ہے نا قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو روز میدان حشر میں جمع کر دے گا، تو وہ ان کو وہاں پر بھی جمع کر سکتا تھا۔ اچھا، اب ایک شبہ جو دل میں کھٹکتا ہے کہ وہ عہد جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، اور جس کی خلاف ورزی کو جرم قرار دیا جا رہا ہے، کہ یہ جرم جو اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اس کی
ربوبیت کا اقرار نہ کریں. تو اب آج وہ عہد، آج وہ وعدہ، بھئی اتنے ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد آج پوچھا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ یاد ہے. تو وہ وعدہ کیسے یاد ہوگا؟ وہ وعدہ جن سے تو کیا ایسی چیز جو کہ بالکل فراموش ہو چکی ہو، بھول چکی ہو، کیا وہ حجت قرار دی جا سکتی ہے؟ ایسی چیز جن سی ہے کہ تم لوگوں کو وہ وعدہ یاد ہے جو تم سے لیا گیا تھا اور تم سب نے اقرار کیا تھا. اور یہ بات تو اس وقت کی ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا، جو مفسرین نے جواب دیا، کہ اس میثاق کی یاد اگرچہ ذہن اور شعور سے، ذہن سے محو ہو چکی ہے. اس میثاق کی یاد جو اگرچہ ذہن سے یہ محو ہو چکی ہے، لیکن تحت الشعور میں اب بھی موجود ہے. آپ کے شعور کے کسی نہ کسی خانے میں پیچھے اس بات، وہ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو اللہ نے آپ سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، وہ موجود ہے. اکثر ہوتا ہے آپ کو 10 سال پرانی بات کوئی یاد نہیں ہوتی، مگر آپ کا کوئی ساتھی یاد کروا دیتا ہے، نہیں یار مجھے یاد ہے، میں بھی وہاں موجود تھا، یہ بات ایسے ہوئی تھی. پھر آپ کو وہ یاد آ جاتی ہے، ہاں یہ بات واقعی ایسی ہوئی تھی، مگر آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 2 سال پہلے، مگر کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بیٹا، کوئی بھائی یاد کرواتا ہے کہ نہیں میں بھی وہاں موجود تھا، یہ بات ایسی ہوئی تھی. پھر یار یہ بات ہوئی تھی. حضرت علامہ ابو الفضل سعید محمود آلوسی بغدادی حنفی اپنی تفسیر معرکۃ الآراء، تفسیر روح المعانی کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ خواجہ ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ وعدہ یاد ہے جو آپ سے عہد لیا گیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے وہ وعدہ؟ اب ان کا ایک مزار بغداد شریف میں، وہاں پر بھی ہم نے حاضری دی، اور ایک مزار ان کا ایجپٹ کے شہر قاہرہ میں، وہاں پر بھی ہم نے حاضری دی. خواجہ ذوالنون مصری، خواجہ ذوالنون سے ان سے پوچھا گیا آپ کو وہ وعدہ یاد ہے، وہ عہد یاد ہے؟ خواجہ ذوالنون مصری انہوں نے فرمایا اس وقت بھی مجھے وہ جو خدا نے عہد لیا تھا، مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں آ رہی ہے. اس وقت بھی مجھے اس کی آواز آ رہی ہے. اور بعض عارفین کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے، بعض عارفین نے انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یعنی یہ کوئی 2 دن، یہ کوئی 2 مہینے، یہ کوئی 2 سال، 2 صدیاں، ہزاروں صدیاں، کل ایسا ہوا تھا، کل کی بات ہے، کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ کل لیا تھا اس نے وعدہ. اور خواجہ ذوالنون مصری نے فرمایا مجھے اب بھی وہ آواز اپنے کانوں میں آ رہی ہے جب اس نے وعدہ لیا تھا، جب اس نے پوچھا تھا. تو اس میثاق کی یاد اگرچہ ذہن سے محو ہو چکی ہے، لیکن تحت الشعور میں وہ اب بھی موجود ہے. اور انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت کے اندر وہ ایسے گون دی گئی ہے، وہ بیج ایسے بو دیا گیا ہے انسان کی فطرت کے اندر، فطرتاً اس کے اندر، کہ جب بھی اسے صحیح رہنمائی ملے گی، صحیح تربیت ملے گی، اور ویسا ہی ماحول اس کو ملے گا، تو فوراً یہ بیج جو ہے اگتا ہے، فوراً. اور یہ اس کی توحید کے جو دلائل ہیں، یہ جو درخت ہے، یہ پاکیزہ درخت جو ان سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے. صرف مناسب ماحول،
کسی نبی کسی ولی کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے تو شعور کی وہ جو لا شعور تحت شعور میں آواز ہے جب اس نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، بے شک تو ہی تو ہمارا رب ہے. وہ آواز آئے گی، وہ آواز آتی ہے پھر جن سے. اگر توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کی فطرت میں نہ دی گئی ہوتی، اب یہ بات ایک سمجھنے کی، اگر توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کی فطرت میں ودیتاً نہ دی گئی ہوتی تو کوئی تعلیم، کوئی رہنمائی، کوئی ماحول اس کو اس کی توحید کی طرف، اس کی وحدانیت کے اقرار کی طرف راغب کر سکتا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود میں، اس کی فطرت میں ودیتاً یہ چیز رکھی گئی ہے. اس کے وجود کے اندر پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ صرف مناسب ماحول چاہیے، ایک خوبصورت تعلیم چاہیے، کوئی تعلیم کرنے والا ہو، کسی مرد کامل کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ اس کے وجود میں ودیتاً انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کی جو نشانیاں ہیں. اور اگر توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے وجود میں نہ رکھی جاتی تو کوئی تعلیم، کوئی ماحول، کوئی رہنمائی اس کو توحید کا سبق پڑھا سکتی تھی؟ نہیں پڑھا سکتی تھی. کیونکہ یہ ساری چیزیں فقط انہی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آتی ہیں جو پہلے سے انسان کے تحت شعور، اس کے شعور میں کہیں نہ کہیں موجود ہو. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا اور آپ کو ہوا میں اڑنا بھی نہیں آتا. تیرنا جو ہے، سوئمنگ، یہ ودیتاً اس کی صلاحیت آپ کے وجود میں رکھی گئی ہے. اڑنے کی صلاحیت آپ کے وجود میں نہیں رکھی گئی. اس لیے اگر کوئی ٹیچر آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دے تو آپ کو سوئمنگ آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ آ جائے گی. اور اگر کوئی ٹیچر آپ کو اڑنا سکھانا شروع کر دے تو آپ کو اڑنا آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اڑنا آپ کی ودیت اور فطرت میں نہیں رکھا گیا. اڑنے کی صلاحیت آپ کی فطرت میں ہی نہیں رکھی گئی. لیکن تیرنے کی فطرت رکھی گئی ہے. نہیں آتا یہ بھی نہیں، آتی وہ بھی نہیں، اڑنا بھی نہیں آتا، تیرنا بھی نہیں آتا. مگر تیرنا آپ سیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ٹیچر آپ کو تیرنا سکھائے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی فطرت کے اندر اس کی صلاحیت رکھی گئی ہے. لیکن اڑنے کی صلاحیت آپ کی فطرت میں نہیں رکھی گئی انسان کے وجود میں. اس لیے وہاں کوئی ٹیچر آپ کو سکھانا بھی شروع کر دے تو آپ اڑنا نہیں شروع کر دیں گے. اسی لیے اللہ کی جو ربوبیت کی نشانیاں یہ انسان کے وجود میں فطرتاً رکھی گئی ہیں. تو اس کی وجہ کہ اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی اور تیرنے کی صلاحیت رکھی. تو معلوم ہوا کہ یوم میثاق کو جو بلا ہم نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، وہ بھلے ہمیں بھول جائے مگر ہماری فطرت کے اندر اس کی نشانیاں رکھی گئی ہیں. بس ماحول کی ضرورت ہے، بس تعلیم کی ضرورت ہے، صرف تعلیم کی اور ماحول کی ضرورت ہے. فقط کسی ماہر اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کی زبان سے اس ساز کو چھیڑنے کی دیر ہے تو پھر بندہ خود اس کے وجود سے حضرت عبداللہ بن سلام
فقط صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شمار اولیاء اعظام، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، تفسیر قرآنی، شان سلیمانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، اتنی دنیا نے صرف ان کا چہرہ دیکھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ ماحول کی دیر ہے، تعلیم کی دیر ہے، اس نگاہ کی دیر ہے کہ بس وہ پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اس کی فطرت میں، اس کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کی صلاحیت جنسی ہے۔ آہا، تو جو لوگ اس جو فطرتی طور پر اس کے وجود میں جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اس صلاحیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا دباتے ہیں، یا لوگوں کی اس فطرت کو بھی دبا کر خاموش کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔